السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آج جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا ہاتھوں سے کام کرنا۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام کا ذکر کن مقامات پر ملتا ہے اور وہ کیا کام کرتے تھے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں وقت اور حالات کے مطابق لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں سے کمائی کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام لکڑی کے کام میں ماہر تھے۔ جب قوم سرکش ہوئی تو طوفان کا وقت قریب آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سکھائے گئے طریقے کے مطابق دنیا کی پہلی انوکھی سواری کشتی لکڑی سے بنائی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام تیر بنانے کے ماہر تھے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تعمیرات کا فن بھی جانتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں باپ بیٹوں کو کعبہ کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام سے ملنے تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں تیر بنا رہے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ادب میں کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، کیا تم میری مدد کر سکو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر اللہ کا ایک گھر بناؤں۔ اس وقت ان دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں سے عزیز مصر کے گھر پہنچے، دیہاتی زندگی سے نکل کر شہری زندگی میں آئے تو یہاں معیشت میں سمجھ بوجھ حاصل کی۔ فن معیشت میں اس قدر مہارت حاصل تھی کہ بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو خود کو اپنی خدمات کے لیے پیش کیا۔ یوسف نے کہا، آپ مجھے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا باخبر ہوں۔ یعنی کہ میں فن معیشت کی اچھی طرح سے معلومات رکھتا ہوں، جسے آج کل کے زمانے میں اکنامکس کہتے ہیں۔ شہر کی جو بھی پیداوار ہے اسے میں سنبھال لوں گا۔ یہاں تک کہ جب مصر میں خوشحالی کے بعد قحط کا دور آیا تو یوسف علیہ السلام کی فراست سے نہ صرف اہلیان مصر قحط کی سنگینی سے بچ گئے بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی اناج تقسیم کیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ آپ لوہے سے ذرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے تھے۔ اور تو پوری زرہ بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، وقدر فی السرد، یعنی کڑیوں سے کڑیاں اندازے سے ملانا۔ جیسا کہ آپ نے اگر اپنے کسی بزرگ کو یا اپنے والدہ کو سویٹر بنتے ہوئے دیکھا ہو تو سویٹر بنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ایک ٹانکا دوسرے ٹانکے میں پورے اندازے کے ساتھ ایسے جوڑا جاتا ہے کہ جڑ کے وہ سارا دھاگا ایک سویٹر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے لوہا ان کے ہاتھوں میں ایسا نرم ہو گیا تھا
کہ وہ اس سے یہ پورا ایک اسپیشل ڈریس بن جاتا تھا جو کہ جنگی لباس کہلاتا ہے، وہ سارا لوہے کا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پرورش پائی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں مدین کی جانب سفر اختیار کرنا پڑا۔ مدین پہنچے تو معلوم ہوا کہ کوئی چرواہوں کی بستی ہے۔ چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کے ساتھ الگ کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے الگ کھڑا ہونے کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ان کے والد بوڑھے ہیں اور یہ لڑکیاں چرواہوں کے فارغ ہونے کے انتظار میں الگ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلایا۔ جب وہ خواتین گھر لوٹیں تو بوڑھے باپ نے جلدی آنے کی وجہ دریافت کی۔ لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ایک نوجوان نے مدد کی۔ بوڑھے باپ نے لڑکیوں کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام کو طلب فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اپنی لڑکی سے کیا اور مہر پورے 8 سال تک بکریاں چرانا قرار پایا۔ یہ انوکھا مہر کس کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مہر بکریاں چرانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو وہ اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جب مجھے مبعوث کیا گیا تو جیاد مقام پر اپنے گھر والوں کی بکریاں چراتا تھا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، یعنی لکڑی کا کام، کارپینٹر کہتے ہیں انگلش میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے پوچھا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی آدمی کے ہاتھ کی کمائی اور ہر صاف ستھری تجارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور اس مقصد کے لیے ملک شام تک کا سفر بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگل سے اٹھا لائے، پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے، پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ جی ساتھیو، الحمدللہ، انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے آنے والے نئے ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔